امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کل تاریخ انسانی میں 70 امتیں آئی ہیں، یہ امم ہیں، اور آقا علیہ السلام کی اس امت کو، امت محمدی کو، پھر ان تمام 70 امتوں میں خیر الامم کا درجہ ملا۔ تو پوری امت من حیث الکل خیر الامم ہوئی۔ اب اس کی وجہ بیان کی، آقا علیہ السلام کی امت تو ہے مگر ان کو خیر الامم بنانے کا ایک سبب قرآن مجید نے بیان کیا، وہ یہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دے، تنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر پختہ ایمان لا۔ ان تین چیزوں کو بطور خاص امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر الامم ہونے کے لیے ان تین اوصاف کو بطور خاص سبب قرار دیا۔ یہ تین خوبیاں زینت ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ تو خوبیاں بیان کی گئیں پوری امت کی من حیث الکل، پھر یہی حکم بھی دیا گیا کہ اس پوری امت میں آگے پھر ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ خوبیاں تو ہیں ساری امت کی۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہ پھر اس پوری امت کے اندر ایک جماعت بھی بطور خاص ایسی ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس گروہ میں ہر زمانے میں ایک تسلسل ہونا چاہیے کہ وہ گروہ، وہ جماعت ہر زمانے میں موجود رہے اور قیامت تک وہ گروہ موجود رہے، وہ جماعت موجود رہے۔ وہ کیا؟ اس جماعت کی خوبی بھی بیان کی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ امت کا ذکر کیا تب بھی یہ چیزیں بیان فرمائی کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، اور امت میں ایک جماعت کے قیام پر زور دیا اور ایسی جماعت کے موجود رہنے پر زور دیا، تو تب بھی تین چیزیں ارشاد فرمائیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ان تینوں چیزوں کو ملا لیں، اس کو خدمت دین کہتے، اور یہ جد و جہد اقامت دین، یاد رکھ، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینا، یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ ان تین چیزوں کو جب جمع کر لیتے ہیں، اور تؤمنون باللہ، دوسری آیت کی وہ جو چیز ارشاد فرمائی گئی، اور اللہ پر ایمان لانا، جب ان چار چیزوں کو دونوں آیتوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں جو ایک ہی مقام پر ایک ہی رکوع میں آئی ہیں، تو ان چار اوصاف کو جمع کریں، اس کا نام خدمت دین اور اقامت دین کی جد و جہد۔ اور تحریک منہاج القرآن اس خدمت دین اور اقامت دین کی تحریک، اور آپ سب اس خدمت دین اور اقامت دین کے عظیم پیغمبرانہ کام کے لیے کارکن کے طور پہ منتخب کیے گئے، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کسی کو اتنی بڑی عظیم خدمت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کا دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات ارض و سما میں کوئی نعمت اور اس کے برابر نہیں۔ عظیم ترین نعمت اللہ کا دین ہے، اللہ کا محبوب ترین دین ہے، جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو دے کر مبعوث کیا، اور آقا علیہ السلام سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ہر پیغمبر کو یہی دین دے کر مبعوث۔ آقا علیہ السلام کی بعثت پر نبوت اور رسالت ختم کر دی، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، قرآن پر نزول وحی کا سلسلہ بند کر دیا، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر امتوں کا سلسلہ بند کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، قرآن خاتم الکتب، اور امت خاتم الامم۔ اب وہ جو کام انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے، وہ من حیث المجموع آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد پھر بعد ازاں حضور علیہ السلام کی امت کو سونپ دیا۔ یہ وہی کام ہے جو امت کو سونپا گیا۔ تو سب سے پہلا طبقہ جس نے اس امر دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور استحکام ایمان باللہ، اس خدمت کو، دین کی خدمت کو اور دین کی اقامت کے اس فریضے کو انجام دیا، وہ خلفائے راشدین، جن کا دور، جن کا نمونہ زندگی، جن کا اسوہ، جن کا طریقہ، جن کا شعار و عمل امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنایا گیا، اور اس کو آقا علیہ السلام ہی کی سنت کی ایکسٹینشن، حضور علیہ السلام کی سنت کی توسیع ہی قرار دیا گیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر اسی طرح اگلی نسلیں آئیں، تابعین کا دور آیا، پھر اتباع التابعین کا دور
آیا، پھر سلف صالحین کا آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، اولیاء صالحین کا آیا، یکے بعد دیگرے نسلیں اور صدیاں آتی رہیں، اور آقا علیہ السلام کی امت ہی کے خیار لوگ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کئی جماعتیں، کئی گروہ، الگ الگ عنوان سے، الگ الگ میدانوں میں، الگ الگ طریقے سے آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت اور دین کی اقامت اور اصلاح و تجدید اور احیاء کا فریضہ اپنے اپنے دور میں انجام دیتے رہے، اور یہ تسلسل آج تک قائم ہے، اور اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت تک، جب وہ دور آئے گا جب دجال بھی آ چکا ہوگا اور اس کے ساتھ آخری جہاد ہوگا، جہاد میں دجال قتل ہوگا اور اسلام کا غلبہ دوبارہ لوٹ آئے گا روئے زمین پر، اس وقت تک یہ تسلسل خدمت دین اور اقامت دین کا جاری رہے۔ وہ لوگ خوش نصیب تھے، خوش نصیب ہیں اور آئندہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اپنے اپنے ان کے زمانوں میں، ان کے اپنے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کی توفیق سے نوازے گا اور اقامت دین کی نوکری ان کے سپرد کرے گا اور ان سے یہ خدمت اور اقامت دین کا کام لے گا۔ یہ خدمت دین کا اور اقامت دین کا شرعی عنوان ہے، قرآنی عنوان ہے، حدیثی عنوان ہے، قرآنی اور نبوی عنوان ہے۔ جتنا زور دیا ہے اس کا بطور خاص ذکر دور فتن میں کیا گیا کہ جب فتنوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو خدمت دین اور اقامت دین کی کاوشوں کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہر چند کی ضرورت کبھی بھی کم نہ تھی اور نہ کبھی کم رہی، مگر جب فتنوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا اس وقت خدمت دین اور اقامت دین کا فریضہ انجام دینے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کا علم بلند کرنے والے، ان کا درجہ پہلی صدیوں کے لوگوں سے بھی بلند ہو جائے گا، چونکہ وہ نامساعد حالات میں دور فتن میں حق کا علم بلند کر رہے ہوں گے، اور اپنے شب و روز مشکلات میں گھر کر ناموافق حالات کے اندر وہ اپنے شب و روز صرف کر کے، اپنی توانائیاں صرف کر کے، وقت صرف کر کے، مال و دولت صرف کر کے، اپنے آرام چھوڑ کر اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، جبکہ حالات نامساعد اور ناموافق ہوں۔ اور امت میں جب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی خدمت و اقامت دین کا کام امت میں جب رک جائے گا، جب لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت کا عمومی عذاب امت کو گھیر لے گا۔ جس ملک میں یہ کام رک جائے گا اس ملک پر اللہ کا عمومی عذاب آ جائے گا۔ جس طبقے میں، جس خطہ ارضی پر یہ کام رک جائے گا اسی خطے میں، اس طبقے میں اللہ رب العزت کا عذاب بالعموم اجتماعی طور پہ ساروں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ تو دور فتن میں یہ طے شدہ بات ہے، عذاب اللہ کا اس وقت تک مؤخر رہے گا، لوگ اللہ کے عذاب سے اس وقت تک بچے رہیں گے جب تک خدمت و اقامت دین کا کام کرتے رہیں گے، خدمت و اقامت دین کی برکت سے اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے، اور جب یہ کام روک دیں گے تو اللہ رب العزت کا عذاب پوری کی پوری قوم کو، اس طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ کے دوران یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اصلاح کرو اپنی جانوں کی، اسے ہدایت اور خیر پر مضبوط و مستحکم کرو تاکہ جو گمراہ ہو جائیں اگر تم ہدایت پر قائم رہو تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس آیہ کریمہ کو یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، تلاوت کر کے ثم قال ان الناس يدعون هذه الآية على غیر موضعها، ارشاد فرمایا کہ لوگ اس آیت کریمہ کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں اور اس کا جو اصل موقع اور محل ہے اس سے ہٹا کر اطلاق کرتے ہیں، اور اس سے معاذ اللہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حکم کا وجوب اور فرضیت ایک زمانے میں اٹھ جائے گا۔ تو آپ نے اصلاح کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی خدمت و اقامت دین کا فریضہ کسی زمانے میں تم پر معطل نہیں ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا الا وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان القوم اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ والمنکر فلم یغیروہ امہم اللہ بعقابہ، او کما قال، فرمایا کہ
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خود سنا آپ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم فتنوں کے زمانے میں ایسا دور آ جائے گا کہ وہ ظالموں کو خود دیکھیں گے، ظالم حکمران ہیں، ظالم لیڈر ہیں، ظالم امراء ہیں، ظالم کو دیکھیں گے ظلم کر رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ نہیں روکیں گے، ظلم سے اٹھیں گے نہیں، ان کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، معروف کا امر نہیں دیں گے اور منکر کی نہیں کریں گے، اور منکر کو، برائی کو، بے حیائی کو، گناہ کے امور کو، اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں گے اور اس کو بدلنے کے لیے، احوال کے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو بدلیں گے نہیں، اس کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے۔ تو اگر لوگ حالات کو ان کے حال پہ چھوڑ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی خدمت و اقامت دین اور دعوت و اشاعت دین کا فریضہ ترک کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ امہم اللہ بعقابہ، اللہ تعالیٰ پھر اس پوری کی پوری قوم کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے، کوئی بھی نہیں بچے گا، ساری قوم پر طرح طرح کے عذاب اور عقاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس باب میں کیا کیا فرمایا، ان چند احادیث کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا اور ان پر گرفت آئی اور مواخذہ کیا گیا اور طرح طرح کی سزائیں ملی ان کو، کہ کئی خنزیر کی طرح ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کئیوں کے بندر بنا دیے گئے، قردۃ خنازیر، کوئی خنازیر بن گئے، خنزیر بنا دیے گئے، کوئی بندر بنا دیے گئے، اور طرح طرح کے اور عذاب آئے۔ فرمایا اس کی ابتدا سب سے پہلے، اس پروسیس کا، اس عمل کا آغاز یہاں سے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اپنے دین کی خدمت و اقامت اور دعوت الی الخیر کا اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ گئے، خیر کی دعوت دینا چھوڑ گئے، نیکی کی طرف حکم دینا چھوڑ گئے، برائی سے روکنا چھوڑ گئے، جو دین انہیں دیا گیا تھا اس کی دعوت، اس کی خدمت، اس کی اقامت کا فرض چھوڑ گئے، اور روش یہ اختیار کر لی کہ کوئی ایک شخص جب دوسرے کو ملتا تو اس کو ایک بار کہتا رسمن، تاکہ عذر پورا ہو جائے کہ اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، یہ اچھا کام نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، بس اس کو ایسے رسمن کہہ دیتا، وہ اس کی بات نہ مانتا اور برائی کو نہ روکتا، تو وہی منع کرنے والا شخص جب اگلے دن اس سے ملتا، وہ مؤثر آدمی ہوتا، مالدار آدمی ہوتا، سوسائٹی میں عزت کے ساتھ نگاہ سے دیکھا جانے والا آدمی ہوتا، طاقتور ہوتا، جب اگلے دن اس کو ملتا تو اس کو اب منع کرنے کی بجائے جو پچھلے دن اس کو کہا تھا رسمن جملہ وہ بھی بھول جاتا، پھر اس کے ساتھ مل کر کھاتا، اس کے ساتھ مل کر پیتا، اس کا ہم مجلس ہو جاتا، اس کے ساتھ چونکہ مجلس رکھنا چاہتا تھا، دوستی رکھنا چاہتا تھا، اس کی صحبت و مجلس میں شریک رہنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کھانے پینے کے عمل میں شرکت چاہتا تھا، اس کی وجہ سے دوبارہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات رسمن بھی نہیں دہراتا تھا، بھول جاتا تھا۔ انہوں نے گویا اس فریضے کا مذاق اڑا لیا۔ اس پر اللہ پاک نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تارک ہو گئے اس فریضے کے، اقامت دین کے فریضے کے، دعوت الی الخیر کے فریضے پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کی ادائیگی کے تارک ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض، ان کے دلوں کے حال کو آپس میں مکس کر دیا، اختلاط کر دیا، اس طرح کے جو لوگ معاصی کا ارتکاب کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والے تھے، جو ان کا حال تھا، یہ پہلے ابتداءً منع کرنے والے بھی ان کے حال کے ساتھ مل گئے، ان کے شریک ہو گئے، اب یہی ان کے دل کا حال ہو گیا۔ اب برائیاں ہو رہی ہیں، ان کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، بے حیائی ہو رہی ہے، ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، ظلم ہو رہا ہے، ان کے دل پہ کوئی ملال نہیں ہوتا تھا، تو گویا غیرت ختم ہو گئی، دین کی حمیت ختم ہو گئی، دل پر رنج و ملال گناہوں پہ ختم ہو گیا، وہ وحشت گناہ کے اوپر، نافرمانی کے اوپر، دین کی بغاوت کے اوپر ختم ہو گئی، اور گل مل گئے، ان کی کیفیتیں ایک جیسی ہو گئیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے جیسے موافق ہو گئے، ایک دوسروں کے، ارتکاب گناہ کرنے والے بھی اور ارتکاب گناہ جو خود تو نہیں کرتے تھے مگر جنہوں نے فریضہ دعوت و اقامت دین کا چھوڑ دیا تھا، چپ ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی، حالانکہ خود وہ گناہ نہیں کرتے تھے مگر روکنا چھوڑ گئے تھے، ان کو منع کرنا چھوڑ گئے تھے، حق کی دعوت دینا چھوڑ گئے تھے، دونوں کے دل اللہ نے ایک جیسے کر دیے، اور دونوں کے اندر معصیت بھر گئی، دین کی غیرت اٹھ گئی، اور ان کے اندر الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کے ختم ہوتے ہی ان کے اندر خیر ختم ہو گئی،
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ رب العزت نے پھر ان قوموں کو، بنی اسرائیل کی اس قوم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی۔ یہ سورہ المائدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 81 تک پوری مضمون ہے۔ اور ان پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کا فریضہ ترک کر کے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے، یعنی گناہ کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، دینی احکام کو نظر انداز کرنے والے، خود بھی وہ بھی، اور جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر، خدمت و اشاعت و اقامت دین کا فریضہ ادا کرنے میں جنہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، ترک کر دیا تھا فریضہ، وہ بھی سارے اللہ کے ہاں حد سے گزرنے والے گناہگار بنے۔ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا اور ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے اور حقیقت میں نبی پر یعنی انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہوتے اور اللہ کی جو وحی ان پر نازل ہوئی تھی حقیقت میں اس کو ماننے والے، دل سے ماننے والے ہوتے، تو متخذوہم اولیاء، وہ دین کا مذاق اڑانے والوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے، ان کے ساتھ مل کر ان کا کھانا پینا نہ ہوتا، ان کی مجلسوں میں کبھی شریک نہ ہوتے، ان سے دوستی نہ ہوتی، ان سے پیار نہ ہوتا، اگر صحیح معنوں میں یہ ایمان والے ہوتے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کثیر لوگ فاسق و فاجر تھے، اللہ کے نافرمان اور باغی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا یہ حال بیان فرما کر پھر ارشاد فرمایا کاللہ واللہ، اب تنبیہ کی لوگوں کی طرف، فرمایا اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام نے اللہ کی قسم، اگر تم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، دین کے جو احکام ہیں اور دین میں جو امر ہے نیکی اور بھلائی کا، اس کا حکم آگے پہنچاتے رہو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، نہی عن المنکر کا فرض ادا کرتے رہو گے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ ظالم، اور ظالم کا ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتا ہے بسات بھر جس طرح ہو سکے اس کو روکتے رہو گے، وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور اسے ظلم سے ہٹا کر حق کی طرف لانے کی جد و جہد کرتے رہو گے، ظلم سے باز رکھنے اور حق کی راہ پر، درستگی کی راہ پر اسے گامزن کرنے کی سٹرگل جاری رکھو گے تو بچے رہو گے اللہ کے عذاب سے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اول یضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، تو بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا، یعنی رشوت لینے والے، کرپشن کرنے والے، شراب خوری کرنے والے، بدکاری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، بغاوت کرنے والے، اللہ کے دین کے احکام کو توڑنے والے، وہ سارے معاصی کرنے والے لوگ، اور تم لوگ ان کو نہ روکنے والے، اللہ کے دین کی دعوت کو بلند نہ کرنے والے، امر بالمعروف کا فریضہ چھوڑ دینے والے، نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے والے، دعوت الی الخیر کا فریضہ چھوڑ دینے والے، چپ ہو جانے والے، اپنی غیرت اور حمیت کو ان کا گلا دبا دینے والے، تم لوگ انہی جیسے کر دیے جاؤ گے، جیسے ان کے دل سیاہ ویسے تمہارے دل سیاہ، جیسے ان کے مقدر سیاہ وہی تمہارے مقدر سیاہ، جو ان کا انعام اعمال وہی تمہارا انعام اعمال بنا دیا جائے۔ ثم پھر فرمایا لَيَنْأَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سب پر اسی طرح مشترک لعنت بھیج دے گا، تم سب کو مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ، کلیتاً اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، جیسے اس نے بنی اسرائیل پہ لعنت بھیجی، ان کو محروم کیا تھا، وہ اشر تمہارا ہو جائے۔